اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب کے طور پر ہمارے لیے کام کو ہم پر واجب کر دیا ہے۔ جو آدمی لیس الانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے دنیا میں اور آخرت میں جتنی وہ کوشش کرے گا۔ جو آدمی کوشش نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا، رات دن نکما بن کر کے کہیں نہ کہیں ٹائم پاس کرے گا، ہوٹلوں میں دوست احباب کے ساتھ گھومے گا پھرے گا، وہ بھوکا رہے گا، وہ پریشان رہے گا، تنگی کی زندگی گزارے گا۔ جو آدمی جتنی محنت کرے گا اتنی محنت میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا اور پھر وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ہر اعتبار سے انسان کو محنت کرنی ہی پڑے گی، تب اس کو پھل ملے گا۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ انسان جب بھی محنت کرے تو اسے پھل نہ ملے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تھوڑا سا کمیاں آ سکتی ہیں، خامیاں آ سکتی ہیں، مگر گھاٹا ہو سکتا ہے، مگر محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب رہے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کافر اگر محنت کرے تو اس کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا۔ ابھی پہلے گزری 25ویں پارے کے 10ویں رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا کہ سب کو بغیر محنت کے دے دیتا، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ اگر سب کو دے دیتا دنیا میں، تو کافر کے گھر کی چھت سونے کا، اس کی سیڑھی سونے کی، اس کا فرش سونے کا، پورا مکان اس کا سونے کا بنا دیتا اللہ تعالیٰ، سونے اور چاندی اور جواہرات کا بنا دیتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ مگر کافر کا تذکرہ ہوا ہے، کافر کو اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بناتا تو دنیا میں اس کے چھت کو بنا دیتا۔ ایمان والے کے لیے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایمان والے کے لیے ہر جگہ پہ یہی ہے کہ ایمان والے کے لیے دنیا میں کوئی عیش مستی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا یہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور زندگی ہم کو دی گئی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کو اور جنات کو جو زندگی دی گئی ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے، دنیا کمانے کے لیے بالکل زندگی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی کو جو ہم زندگی سمجھتے ہیں، یہ بالکل اللہ کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ یہ زندگی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی حقیقت ایسی ہے جیسے ایک مچھر اڑا اور مچھر کا پر ٹوٹ گیا اور پھر مچھر نیچے گر گیا اور مر گیا، بس ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے کہ انسان ایک بلبلے کی طرح ہے کہ تھوڑے دنوں تک وہ ظاہر میں دیکھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں دنیا کی زندگی کی عیش اور مستی اور خوشحالی اگر اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی حقیقت رکھتی تو یقیناً کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، جو اللہ کو نہیں مانتے ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، اس کو ہوا نہیں ملتی، اس کو دنیا کے اندر ترقی نہیں ملتی، وہ ہمیشہ تنزلی اور نیچے چلا جاتا اور پریشان ہو کر کے پریشان پھرا رہتا۔ مگر ایسا نہیں ہے، وہ ترقی کرتا ہے، مسلمان ترقی نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان جتنی محنت کرے گا، وہ اگر وہ گناہ کا کام کرے گا، کوئی برائی کا اور بدی کا کام کرے گا تو وہ پیچھے چلا جائے گا، وہ پیچھے چلا جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دے گا، آگ لگے گی۔ گاڑی میں اکثر آپ دیکھیے ہائی وے پر زیادہ تر مسلمان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ٹھک 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 کرتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ مسلمانی کی گاڑی بھی خراب ہوگی، مسلمان کا گھاٹا بھی ہوگا، مسلمان کی کمپنی بھی نیچے جائے گی، مسلمان کا شیئر بھی نیچے جائے گا، اور مسلمان کو ہی ہر جگہ پہ گھاٹا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کرے گا دنیا میں ہی اس کو سزا ملنی ہے، آخرت میں اس کو سزا نہیں دینی ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی بھلا کا کام کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ ایسا کافر جو دنیا میں غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کو دیکھیے گا بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بڑی ترقی کر جائے گا، وہ آج کچھ تھا کل کچھ ہوگا، پرسوں کچھ ہو جائے گا۔ مگر مسلمان کتنا بھی بھلائی کا کام کرے، اچھائی کا کام کرے، چھوڑا بہت جو کچھ گناہ کا کام ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت وہ گناہ کی وجہ سے وہ نقصان کھاتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے اور وہ گناہ اس کا دھل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں معاملات کی صفائی کر دیتا ہے، آخرت میں اس کی ابدی ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ تو آخرت میں اس کو کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا ہے ایمان کی وجہ سے، اور یہ انسان کے ساتھ بھلائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟
ہر آدمی کو اپنے گناہ کی معافی کرنی چاہیے۔ ہم ضرور گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم سے کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، نظر کی بھی کمزوری ہے، کہیں غلط جگہ پہ نظر بھی پڑ جاتی ہے، کہیں پر کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو بھی سن لیا ہم نے، کوئی برائی ہو رہی ہے وہاں بھی دیکھ لیا ہم نے۔ تو اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں جو ہم نہیں سمجھتے ہیں، مگر گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ ہونے کی وجہ سے اب کرنا کیا آدمی کو؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے، یعنی ہمارے بندے جو بھی دنیا میں ہیں، جو سن رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں، وہ اللہ سے استغفار کیا کریں۔ انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فائدہ کیا ہوگا اب اس کا؟ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اگر اتنا کسی کو نہیں آتا ہو تو استغفر اللہ تو آئے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفار دل سے بھی پڑھنا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی کہ یا اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور گناہ ہو تو فوراً اللہ سے استغفار اور توبہ کرے، اور یہ ارادہ کرے کہ میں کل سے کبھی کوئی یہ گناہ نہیں ہونے دوں گا، کل سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کل سے میں کوئی یہ شرارت نہیں کروں گا، کل سے میری آنکھ پاک رہے گی، میرا دل پاک رہے گا، میرا ذہن پاک رہے گا، کل سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح سے گناہ جو بھی ہو ارادہ کرے کہ ہم آگے اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش برسا دے گا۔ تو یہ تو کسان کو فائدہ ہوگا، فیکٹری والے کو کیا فائدہ ہوگا، کمپنی والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کمپنی والے کو آسمان سے بارش ہوگی تو کسان کو فائدہ ہوگا، اس کا کھیت اپجے گا، 1 من کے بجائے 2 من اپجے گا۔ تو یہ ان کو کیا ہوگا؟ ان کو مطلب یہ ہے کہ کسان کو اپجے گا، اسی طرح سے اللہ نور کی بارش تمہاری فیکٹری میں بھی کر دے گا، تمہاری کمپنی میں کبھی کر دے گا، یعنی نور کی بھی بارش کر دے گا، رحمت کی بارش کر دے گا، برکت کی بارش کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے بچوں میں برکت عطا فرما دے گا، پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بچوں میں بھی برکت دے دے گا، تمہارے مال میں بھی جو تم کمانا چاہتے ہو اس میں برکت دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہاں تو دے گا، مال میں برکت دے گا، کمپنی میں برکت دے گا، فیکٹری میں برکت دے گا، کھیت کھلیان میں برکت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت کے طور پر بھی تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، جنت الفردوس میں۔ ایک مطلب تو آخرت کا جنت کا ہے، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغ باغیچہ بنا دے گا، باغ باغیچہ دے دے گا، پھل کا، فروٹ کا، یہ سب باغ باغیچہ تمہیں یہاں پر عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنت میں بھی تمہیں نہر کا، دودھ اور شربت کی نہر دے گا، شراب کا نہر دے دے گا، اور اس سے تم پیو گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتا ہے، تو سونے سے پہلے کم سے کم 600 دفعہ کے مقدار ہے آج کے حساب سے، 600 دفعہ کم سے کم استغفار پڑھ لینا چاہیے، تو یہ برکات ہم کو حاصل ہوں گے، یہ برکات ہم کو حاصل ہوں گے۔ 600 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میرا تجربہ ہے، اور بہت سارے بڑے لوگوں کا، بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ سحری کے وقت میں جس طرح ہم لوگ ابھی اٹھتے ہیں، یا تہجد کے وقت میں اور دنوں میں فجر سے پہلے اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو اس وقت 1-2 تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، جتنا ہمارا گناہ ہے وہ دھلے گا، اور انشاءاللہ یہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی دے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ترقی ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔